معروف صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس نے کہا ہے کہ عمران خان 2 برس سے قید ہونے کے باوجود اپنی عوامی مقبولیت برقرار رکھنے میں کامیاب ہیں، لیکن ان کی جماعت اسٹریٹ پاور کے ذریعے مزاحمت دکھانے میں بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مستقبل قریب میں خان کی رہائی اور دوبارہ حکومت حاصل کرنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے سیاسی تجزیے میں مظہر عباس کہتے ہیں کہ بات اگر ووٹ پر آ جائے تو تمام مشکلات کے باوجود آج بھی تمام سروے یہی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف اور عمران خان کی مقبولیت برقرار ہے، جس کی ایک تازہ مثال حال ہی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنا اور پنجاب حکومت کا بلدیاتی نظام میں بڑی بنیادی نوعیت کی تبدیلی کرنا نظر آتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بظاہر عمران خان کو کوئی ریلیف ملنے کا امکان نظر نہیں آتا، جس کی ایک بڑی وجہ جہاں ریاستی دباؤ ہے تو دوسری طرف خود جماعت کی ناکامی ہے۔ مظہر عباس کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کے لیے اسٹریٹ پاور نہیں دکھا سکی، اسی لیے کپتان نے گنڈاپور کی جگہ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ سہیل آفریدی ایسا کیا مختلف کریں گے جو گنڈاپور نہ کر پائے۔ سہیل آفریدی نے خود ہی اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ احتجاجی سیاست کے چیمپئن ہیں۔ ایسے میں کچھ دوستوں کو یہ بھی خدشہ ہے کہ کہیں وہ کوئی سیاسی خودکش حملہ نہ کر دیں، کیونکہ ماضی کی تحریک بشمول خود پی ٹی آئی کی 2013 کی تحریک کو اس وقت کے طاقتور حلقوں کی حمایت حاصل رہی، لیکن اس مرتبہ معاملہ مختلف ہے۔ عمران خان کی مزاحمت حکومت کے خلاف کم اور طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھانے کے لیے زیادہ ہے، تاکہ مسلم لیگ نون یا شریفوں اور فوج کے اتحاد کو توڑا جا سکے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ عمران خان کو اب تک فوج کی جانب سے سوری نو ٹاک کا ہی جواب آیا ہے۔ ویسے بھی سال 2025 بادی النظر میں سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے بہتر رہا، جس کی ایک بڑی وجہ بین الاقوامی سطح پر ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ مئی میں بھارت کے ساتھ جنگ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں غیر معمولی گرم جوشی رہی، جبکہ امریکی انتخابات میں خود پی ٹی آئی کے کیمپوں میں یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے موجودہ حکومت کی مشکل میں اضافہ ہوگا اور عمران کے لیے آسانیاں۔ ان کے مطابق پی ٹی آئی کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عام طور پر حکومت یا فوج اور خود بین الاقوامی سطح پر ان باتوں کو اس وقت محسوس کیا جاتا ہے جب اندرون ملک آپ یعنی اپوزیشن ایسا دباؤ لانے میں کامیاب ہو۔ موجودہ حکمران سیٹ اپ نے ہر اس راستے میں نقب لگائی ہوئی ہے جہاں سے ہل جل ہوتی ہے۔ سول ملٹری تعلقات 2008 کے بعد سے سب سے مستحکم ہے، تو دوسری طرف 2-2.5 سال میں پی ٹی آئی نے جب بھی دھرنے کی کال دی وہ کسی عوامی طاقت کے شعبے نہیں بدل سکا۔ آخری بڑی کوشش بانی کی فائنل کال تھی جو نومبر 2024 کو دی، لیکن وہ بری طرح ناکام ہوئی اور بشرا بی بی اور گنڈاپور جوتیاں اٹھا کر اسلام آباد کے ڈی چوک سے فرار ہو گئے۔ دراصل یہ کال علی امین گنڈاپور اور علیمہ خان کی سیاسی کشمکش کا شکار ہو گئی۔ اس سے قبل جب 9 مئی 2023 کو فوجی تنصیبات پر حملوں کے بعد اگر عمران خان حملہ آوروں سے لا تعلقی کا اعلان کر کے تنظیمی سطح پر ان کے خلاف کارروائیاں کرتے تو شاید کچھ برف پگھل جاتی۔ ایسا لگتا ہے پچھلے 2-2.5 سال میں پی ٹی آئی کی جو سیاسی قیادت بہار ہے وہ یا تو سیاسی حکمت عملی بنانے میں کمزور اور ناتجربہ کار ہے یا پھر خان کی توقع پر پورا نہیں اتر پا رہی۔ ان سب سیاسی خامیوں کے باوجود موجودہ حکمران عوامی سطح پر پی ٹی آئی کا توڑ نہیں نکال پا رہے، حالانکہ اعلیٰ عدلیہ سے لے کر میڈیا تک سب قابو میں ہیں۔ یہاں تک کہ مسلم لیگ نون اور پی 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 میں سرد جنگ تو ہو سکتی ہے مگر بات حکومت سے باہر نکلنے تک نہیں جا سکتی جب تک امپائر موجود ہے۔ تیسرے حکومت اتحادی ایم کیو ایم کا حال کچھ ایسا ہے کہ رہنے کو گھر نہیں ہے سارا جہاں ہمارا۔ تاہم اس سب کے باوجود نہ حکومت کا ہاؤس ان آرڈر ہے اور نہ ہی اپوزیشن کا، اور اسی ڈس آرڈر نے اس ہائیبرڈ نظام کو مضبوط کیا ہے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی قبولیت کے بعد 27ویں ترمیم لانے میں بھی کوئی خاص دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ورنہ جو کچھ ان 2-2.5 برسوں میں سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور بعض ججز کے ساتھ ہوا وہ کسی بھی بڑی وکلا تحریک میں بدل سکتا تھا۔
ان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے تو خیر پچھلے 2.5 سال اڈیالہ جیل کی بیرک 804 میں رہ کر اپنے سیاسی مخالفین کو اس حوالے سے تو منہ بند کر دیے کہ یہ چند دن بھی جیل میں نہیں گزار سکتا، مگر معاملات پر سخت موقف کی وجہ سے خود سیاسی طور پر ان کو نقصان ہوا۔ سیاست میں مذاکرات، کل کے دشمن آج کے دوست اور ایک مربوط پروگرام کے ساتھ تحریک کا آغاز کرنا شامل ہوتا ہے۔ شاید 8 فروری کے انتخابات میں سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پر ابھرنا پی ٹی آئی کی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت تھا، مگر اس سٹیج پر تحریک انصاف صرف پی 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 سے مذاکرات کا آغاز ہی کر دیتی تو مسلم لیگ نون ہی نہیں خود غیر سیاسی حلقوں میں بھی کھلبلی مچ جاتی۔ اس طرح اگر تحریک تحفظ آئین کے تحت محمود خان اچکزئی کی قیادت میں جے یو آئی اور جماعت اسلامی کے ساتھ وسیع تر اتحاد قائم ہوتا تو حکومت اور فوج پر دباؤ بڑھ سکتا تھا۔ اب اگر عمران خان نے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے تو اسے اپنی سوچ کے مطابق کابینہ تو بنانے دیں۔ یہی حال پارٹی کی سیاسی کمیٹی کا ہے اور شاید ان سارے عوامل نے مل کر پارٹی کو ایک ایسے موڑ پر کھڑا کر دیا ہے جہاں تمام تر ووٹ بینک ہونے کے باوجود اب تک اپوزیشن کوئی مضبوط تحریک نہیں چلا پائی۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ آئندہ ماہ شروع ہونے والی حکومت مخالف تحریک کوئی مضبوط مزاحمتی تحریک میں بدل پائے گی یا نومبر کی طرح پھر ایک لمبا بریک آ جائے گا۔ جہاں تک مسلم لیگ نون، پی 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 اور ایم کیو ایم کا تعلق ہے تو وہ اب تک پی ٹی آئی کا ووٹ بینک توڑنے میں ناکام نظر آتی ہیں، مگر دوسری جانب تحریک انصاف بھی اپنی اسٹریٹ پاور اکٹھی کرنے میں ناکام رہی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔